آسان درس قرآن. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوزخیوں کی پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کار لوگ ہی کھائیں گے. اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی دو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس مجرم کو پکڑا جائے گا اسے پکڑنے اور ٹوک ڈالے جانے کی جگہ پر کافر کا وہاں پر کوئی دوست نہیں کہ جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی کچھ شفاعت کرے. اور فرمایا نہ اس کے لیے دوزخیوں کی پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے اور اس پیپ کو کفار ہی کھائیں گے. فرمایا کہ جو خطا کار ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ پیپ ہوگا اور وہ پیپ ہی ان کے کھانا ان کی غذا ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی انہیں نفع پہنچانے کے لیے کوئی بھی ان کا نہ دوست ہوگا اور نہ ہی کچھ ہوگا. ماسٹر کو تھوڑا کم کر دیں. اسی طرح قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کا کہا مانا جائے. اور جہنمیوں کی پیپ کتنی گندی کتنی بدبودار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول فرمایا دنیا میں اونڈیل دیا جائے تو فرمایا پوری دنیا والے جو ہیں ان کو ساروں کو بدبودار کر دے. یعنی جہنمیوں کی پیپ اتنی بدبودار ہے کہ اس کا صرف ایک ڈول پوری دنیا کے تمام لوگوں کو بدبودار کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جہنمیوں کی پیپ جو ہے وہ کافر جہنمیوں کو پلائی جائے گی. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے ہر قسم کے عذابات سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بچائے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آگے ارشاد فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. قیامت کے واقع ہونے، سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال کے بعد اب یہاں سے یہ جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ حاقہ کا، اب یہاں سے قرآن پاک کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین قرآن کریم کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز درست نہیں اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر اب قرآن کی عظمت و شان کو کس طرح بیان کیا. سنیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی قسم جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہاں جو ما تبصرون اور ما لا تبصرون آیا اس کی تفسیر میں مختلف اقوال مفسرین نے لکھے، وہ میں عرض کرتا ہوں. 5 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ما تبصرون اور ما لا تبصرون کے بارے میں مفسرین کیا فرماتے ہیں. فرمایا اس سے مراد تمام مخلوقات کی قسم کہ جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. ایک قول مراد یہ بھی ہو سکتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے تمام مخلوقات کی قسم کہ جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ان سب کی قسم. دوسرا قول مفسرین کا کہ ما تبصرون سے مراد دنیا کی قسم اور ما لا تبصرون سے مراد
आखिरत की कसम मुराद हो सकती है। तीसरा कौल इसके बारे में मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि मा तुबसिरून से मुराद वो चीजें हैं कि जो जमीन के ऊपर मौजूद हैं, और मा ला तुबसिरून से मुराद वो चीजें मुराद हैं कि जो जमीन के अंदर हैं। गोया कि रब ताला फरमा रहा है कि मुझे जमीन के ऊपर की जो मौजूद चीजें उसकी भी कसम जिन्हें तुम देख सकते हो, और जमीन के अंदर मौजूद जो चीजें जिन्हें तुम नहीं देख सकते उसकी भी कसम। अब आप इसी तरह चौथा कौल मुफस्सिरीन ने यह लिखा इस आयत करीमा के तहत कि मा तुबसिरून से मुराद अजसाम मुराद हैं, और मा ला तुबसिरून से मुराद रूहें भी मुराद हो सकता है। यानी अल्लाह ने जिस्मों की जितने भी जिस्म हैं सबकी कसम खाई, और जितनी रूहें हैं गोया कि उनकी कसम, क्योंकि रूह नजर नहीं आती। इसी तरह पांचवा कौल मुफस्सिरीन ने इसके बारे में यह लिखा कि मा तुबसिरून से मुराद जाहिरी नेमतें मुराद हो सकती हैं, और मा ला तुबसिरून से मुराद बातिनी नेमतें मुराद हो सकती हैं। और इनकी तफसीर में और भी मुफस्सिरीन के बहुत से कौल हैं। तो याद रखिए कि आखिर में मुफस्सिरीन कराम में यह भी लिखा कि ये जो मैंने 5 कौल आपके सामने बयान किए और भी हैं, लेकिन फरमाया कि ये सारे ही माने मुराद हों, यानी ये सारे भी मुराद हो सकते हैं एक साथ भी। ये गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले फरमाया मुझे उन चीजों की कसम जिन्हें तुम देखते हो, और उन चीजों की कि जिन्हें तुम नहीं देखते। अब आगे जो देखिए कि क्या इरशाद फरमाया, फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान जरूर एक मुअज़्ज़ज़ रसूल से पाते हैं। वमा हुवा बिक़ौलि शाइर, और वो किसी शायर की बात नहीं है। क़लीलन मा तुमिनून, तो बहुत कम यकीन रखते हो। वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, और न किसी काहिन की बात है तुम बहुत कम नसीहत मानते हो। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान सारे जहानों के रब की तरफ से उतारा हुआ है। इन 3 आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने देखी जाने वाली और ना देखी जाने वाली चीजों की कसम जिक्र फरमाकर इरशाद फरमाया, सुनो कि बेशक ये कुरान एक कर्म वाले रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो बातें हैं कि जो उनके रब ने उनसे फरमाई। यानी कुरान वो बातें हैं कि जो रब ने अपने हबीब से फरमाई, और फरमाया कुरान किसी शायर की बात नहीं है, जैसा कि कुफार कहते हैं कि ये शायर हैं। यानी कभी हुजूर को शायर कहते थे माज़अल्लाह, कभी वो कुरान, कभी हुजूर को काहिन कह देते थे, और कुरान की बातों को नुजूमियों की बातों से मिला दिया करते थे। तो फरमाया कि जैसा कि कुफार कहते हैं तुम बिल्कुल बेईमान हो और इतना भी नहीं समझते, कुरान न शेर है और न इसमें शेरियत की कोई बात पाई जाती है, और कुरान न किसी काहिन की बात है, जैसा कि तुम में से बाज काफिर अल्लाह की इस किताब के बारे में कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम बहुत कम नसीहत मानते हो, और ना इस किताब की हिदायत को देखते हो, ना इसकी तालीमात पर गौर करते हो कि इसमें कैसी रूहानी तालीम है, और ना इसकी फसाहत और बलागत और बेमिसाल एजाज पर गौर करते हो। फरमाया कि जो ये समझ सको कि ये कलाम सारे जहानों के रब की तरफ से उतारा हुआ है, कि ये देखिए कि कुरान जब बंदा गौर करता है, इसकी तालीमात पर जितनी गौर करता है, तो फिर उसे रूहानी तालीम भी मिलती है, उसकी तरबियत भी होती है, और उसे यकीन आ जाता है कि ये बेमिसाल मौजज़ा जो अल्लाह ने हमें अपने हबीब के सदके में अता फरमाया, तो ये कलाम किसी बंदे का कलाम नहीं, बल्कि ये सारे जहानों के रब की तरफ से उतारा हुआ है। इन 3 आयत का ताल्लुक जो है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी है। आप कैसे? तो अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने मुस्नद अहमद में से ये रिवायत नकल की कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने से पहले का एक वाकया आप खुद अपनी जुबान बयान करते हैं। आप फरमाते हैं एक रोज मैं ये नियत करके घर से निकला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर परेशान करूंगा। अब देखिए हजरत फारूक आजम इस्लाम नहीं लाए, उससे पहले का वाकया बता रहे हैं कि मैं अपने घर से निकला कि हुजूर को परेशान करूंगा, और जिस तरह भी मुझसे बन पड़ा मैं हुजूर का दिल दुखाऊंगा,
لیکن کہتے ہیں کہ میرے پہنچنے سے پہلے حضور جو ہیں وہ حرم میں داخل ہو چکے تھے، یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو چکے تھے اور نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سننے کی نیت کی کہ یہ کیا پڑھتے ہیں قرآن، یہ کیا نماز میں پڑھتے ہیں، میں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں میں آپ کے قریب ہو گیا، آ کر بالکل کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں اس وقت حضور سورہ حاقہ جو ابھی آپ نے سنی ہے یہ آیات، فرمایا کہ یہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور فاروق اعظم کیونکہ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اس قرآن کے جو عربی ہے اس کی بلاغت کو وہ جانتے تھے، کیونکہ آپ کا ایک مقام تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے قرآن یہ پڑھا، میں اس کلام بلاغت نظام کو سن کر حیران و ششدر ہوتا جا رہا تھا، تو میرے دل میں فوراً خیال آیا بخدا آپ بڑے باکمال شاعر ہیں۔ کہتے ہیں حضور پڑھ رہے تھے اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ بہت بڑے باکمال شاعر ہیں، یعنی قرآن کی فصاحت و بلاغت۔ ابھی کیونکہ ہم عربی گرامر نہیں جانتے، ورنہ جو علماء پڑھتے ہیں تو وہ بلاغت کس طرح ہوتی ہے اس قرآن کی، وہ ایک ایک آپ سمجھیں گے تو آپ کو بدل۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ باکمال شاعر ہیں۔ اسی وقت حضور نے یہ تلاوت فرمائی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں، تم بہت کم یقین رکھتے ہو۔ اب دیکھیے یہ ہے، کہتے ہیں حضور نے اسی وقت یہ آیت کریمہ پڑھی، کہتے ہیں کہ جیسے یہ حضور نے آیت پڑھی تو میرے دل میں خیال گزرا اگلا کہ ہو سکتا ہے یہ کاہن ہے، میرے دل کے خیالات پر آگاہ ہو گئے، اسی لیے انہوں نے یہ آیت پڑھ دی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو میں سمجھا کہ یہ شاید کاہن ہے، نجومی، جس طرح دل کی وہ باتیں بتا دیتے ہیں، تو یہ میرے خیالات سے آگاہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے اگلی آیت کریمہ پڑھ دی، اسی سے اگلی آیت وما هو ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سورت سن کر اسلام میرے دل کے رگ و ریشے میں سما گیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ سورت مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، کہ جب کہ حضرت عمر بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور اس سورت کے سننے سے آپ کے دل میں اسلام کی عظمت کا پہلا نقش جو ہے وہ اس طرح آپ کے دل پر ثبت ہوا، جو رفتہ رفتہ پختہ کس طرح ہوا کہ پھر آپ اپنی بہن کے پاس پہنچے اور بہن کا پتہ چلا کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر بہنوئی کا واقعہ پتہ چلا، اور پھر وہ جو واقعہ آپ ہر سال علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ کس طرح پھر بہن نے قرآن دیا اور پھر آپ نے اس قرآن کو پڑھ کر دیکھا، تو پھر کشا جو ہیں وہ بارگاہ رسالت میں آ کر آپ نے ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو قلیلا ما تؤمنون، اور اگلی آیت میں فرمایا قلیلا ما تذکرون، ذکر فرما کر فرمایا اللہ رب العالمین نے اس عمل کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس رسول کریم میں شاعر اور کاہن میں کوئی دور کی بھی مماثلت نہیں کہ جس کے باعث تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ، تم اس چکر میں اس لیے پڑے ہو کہ تم ایمان نہیں لائے اور تم نے کبھی غور و فکر سے کبھی کام نہیں لیا۔ اگر تم میرے نبی کی نورانی صبحوں کو دیکھو اور ان کی پر نور شاموں کا مطالعہ کرو اور ان کی پاکیزہ مصروفیتوں اور بابرکت سرگرمیوں کا جائزہ لو، تو پھر تم کبھی بھی انہیں شاعر بھی نہ کہو اور نہ کاہن کہو۔ فرمایا جن کے پاس مبالغہ آرائی کے سوا کچھ نہیں، فرمایا پھر بھی تم انہیں کاہن کہو، اور جن کا سارا دھندا، یعنی کاہن کا جو دھندا ہوتا ہے، جو نجومیوں کا دھندا ہوتا ہے، وہ سارا کذب بیانیوں اور ہرزہ سرائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ایمان کی بجھی ہوئی شمع روشن ہو جائے اور دل و دماغ کی دنیا روشن ہو جائے تو پھر ایمان کی صبح طلوع ہو جائے گی۔ فرمایا تم پھر بھولے سے بھی کبھی یہ نہیں کہو گے کہ یہ شاعر کا کلام ہے یا یہ نجومیوں کی باتیں ہیں، بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ اترا ہوا یہ پاکیزہ کلام ہے۔ اور آخر کی چند آیات ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس سورت کا اختتام بھی ہوگا، اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورہ معارج کا بھی ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و ایمان
اور عافیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں قرآن حکیم کا درس سننے سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مقبول فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما۔ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا یا اللہ، عذاب پل صراط سے بچا، عذاب قبر سے ہم سب کو بچا یا اللہ، موت کی سختیوں سے بچا، موت کے وقت ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان و عافیت پہ ہمیں زندگی عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی بدبختی سے، زوال نعمت سے ہم سب کو بچا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔